آزادی حاصل کرنے کے بعد آزاد قوم کی ذمہ داریاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد مملکت پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا۔ اب اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرتے ہیں، اور جب بندہ شکر نہیں ادا کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت دوبارہ چھین لیتے ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ہم سے 71 میں تقریباً ہمارا آدھا حصہ الگ کر دیا گیا اور جدا ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ملک حاصل کرنے کے بعد اس کا حقیقی معنوں میں شکر ادا نہیں کیا۔ اب شکر ادا کرنے کے لیے کون سی چیزیں ہیں، آزاد ہونے کے بعد ہمارے اوپر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے کہ غلامی کے دنوں کو یاد رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے سے تھے اور تھے بھی زمین میں انتہائی کمزور، اور تمہیں ڈر لگتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فآواکم، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ آیت تو براہ راست خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہ آپ لوگوں کو مدینہ کی صورت میں ایک ملک دے دیا، ایک شہر دے دیا، لیکن قرآن صرف ظاہری بات ہے مدینہ والوں کے لیے تو نہیں اترا نا، اور قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فآواکم، تمہیں پاکستان کی صورت میں ایک ٹھکانہ دے دیا، ایک ملک دے دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قوت دے دی، طاقت دے دی اپنی مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کر دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، مقصود یہ تھا کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسرا، آزادی ملنے کے بعد شکرانے کے طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، ورنہ تو گناہوں کی وجہ سے یہ نعمت ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الانفال کی آیت ہے أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے جنہیں ہمیں زمین پر اقتدار دیا تھا، حکومت دی تھی، اپنا ملک دیا تھا، جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش برسائی، اور پھر ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی رہی، اور ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے جب وہ گناہ کرتے رہے تو ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسرے لوگ زمانے کے لوگ پیدا کر دیے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ سورۃ الانعام میں غالباً آیت نمبر 6 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ کتنی ہی قریے، کتنی ہی بستیاں ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا اور بہت سخت محاسبہ کیا، اور ہمیں انہیں ایسی سزا دی
کہ جو دیکھنے سننے میں نہ آئی تھی. اس وقت شاید ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کی صورت میں ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم بھی بحیثیت قوم عذاب میں ہے. مہنگائی کا عذاب ہے، بد امنی کا عذاب ہے، ہر بندہ پریشان ہے، پریشانی کا عذاب ہے. تو رب کی نافرمانیاں چھوڑنی پڑے گی، رب کی فرمانبرداری والی راہ اختیار کرنی پڑے گی. تیسری جو چیز ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک بستی کی مثال دے کر فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے، اس بستی کو آپ پاکستان سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی بستی ہے کہ جو امن والی تھی، وہ بستی اور اطمینان والی تھی. ان کے پاس رزق کے سارے وسائل تھے، خزانے تھے جو اللہ تبارک و تعالی نے دیے تھے. ہر جگہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو رزق دے رہے تھے، کھانا دے رہے تھے، اور اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. اور یہ اس لیے کیا کہ جو وہ کرتے تھے اس کے بدلے میں. تو یہ آج ہم بھوک اور بدامنی کا جو لباس پہنے ہوئے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. تو دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ سے بغاوت چھوڑ دیں. ہمارے ملک میں سر عام اللہ کے نبی کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے، ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں طرح طرح کی جو ہے نا نئی چیزیں داخل کی جا رہی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس وقت جو ہے نا ظلم ہے، مظالم ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو رہے ہیں. نمبر 3، تیسری چیز، آزادی کے بعد اپنے ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور دستور کا نفاذ کیا جائے. کہ جو ملک حاصل ہوا، جو مملکت ملی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہو، اس کا آئین ہو. آئین میں جتنے بھی قوانین ہو، شقیں ہو، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اور قرآن کریم کے موافق ہو، مطابق ہو، اس کے خلاف نہ ہو. اور غیر اللہ کا جو نظام ہے نا، اس کو اپنے خطے سے نکال دیا جائے اور اس کو نافذ نہ کیا جائے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشے، ملک دے دے، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی. یہ سورہ حج ہے، آیت نمبر 41. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حکمران بنے اور فتنے پیدا ہوئے تو انہوں نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس سے بھی لڑوں گا اور ضرور لڑوں گا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، جو اللہ کے کسی حکم کو دوسرے حکم سے الگ کرے، اللہ کے احکامات میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی وہ اللہ کے حکم کی روگردانی کرے تو میں اس سے لڑوں گا. بخاری کی روایت ہے. اور اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جب تک لوگ نماز اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تب تک مجھے ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو ہے نا میں اس وقت تک لڑوں گا لوگوں کے ساتھ جب تک یہ نماز نہ پڑھے اور جب تک یہ زکوٰۃ ادا نہ کرے. تو یہ 3 چیزیں آج بتائیے، انشاءاللہ یہ ایک ایک کر کے ہم اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے اور بتائیں گے کہ بھئی ملک حاصل کرنے کے بعد شکرانے کے طور پر ہمیں
کیا کرنا چاہیے؟ آج ہم نے 3 باتیں بتا دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے غلامی کے دنوں کو یاد رکھنا اور ان کے مشکلات کو یاد رکھنا کہ بھئی وہاں کتنی مشکلات جو ہے نا اٹھانی پڑی تھی، اس کو یاد کرنا، یہ بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ اور دوسری جو چیز بتائی ہے کہ آزادی ملنے کے بعد شکرانے کے طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، اور تیسری بھی بات بتائی ہے آزادی ملنے کے بعد ملک میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور اس کے دستور کو نافذ کرنا۔ یہ 3 چیزیں ہیں